بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ مویشیوں پر زکوٰۃ، جانوروں پر زکوٰۃ، اس کو کیسے دیکھا جائے؟ دیکھیں، جن چیزوں پر زکوٰۃ ہے ان میں مویشی بھی ہیں، جانوروں وغیرہ میں، یعنی کہ مثلاً اونٹوں پر زکوٰۃ، 24 اونٹوں تک جو ہے نا وہ بکریاں زکوٰۃ ہے۔ 24 اونٹوں تک، جیسے 4 اونٹوں پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، 5 اونٹوں پہ ایک بکری ہے، اور 24 تک بکریاں ہی زکوٰۃ پہ دینی ہے، ہر 5 اونٹ پر ایک بکری، یہ واجب ہے۔ 25 سے 35 تک 1 سال کی اونٹنی ہوگی، یہ جانوروں کی زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے۔ برابر اس میں یہ بھی ایک چیز آئے گی کہ یہ قدرتی چراگاہ میں چرتے ہوں، ٹھیک ہے نا، اکثر، اور نصاب بھی ہو ان کا، جیسے 5 اونٹ سے کم پہ زکوٰۃ نہیں ہے، 5 اونٹ اس کا نصاب ہے۔ نصاب ہو، سال گزرے، اور قدرتی چراگاہ میں، پہاڑوں وغیرہ میں جو گھاس وغیرہ ہوتی ہے، ان سے چرتے ہوں۔ اگر کوئی خود چارہ ڈال رہا ہے تو پھر نہیں، یہ شرطیں پوری ہونی چاہیے۔ اب 5 اونٹوں پہ ایک بکری ہے، 24 تک بکریاں، آگے 25 سے 35 تک 1 سال کی اونٹنی ہوگی۔ اگر میسر نہ ہو تو اونٹنی 2 سال کا اونٹ ہوگا۔ اصل اونٹنی ایک ہے، اگر 1 سال کی اگر نہ ہو تو پھر اونٹ ہوگا 2 سال کا۔ باقی 36 سے 45 تک 2 سال کی اونٹنی ہوگی، اور 46 سے بڑھ کر 60 تک جوان اونٹ 3 سال کا، 60 سے لے کر 75 تک سال کا اونٹ، 76 سے 90 تک 3 سال کی 2 اونٹنی، تو اسی طرح 120 سے زیادہ ہو جائیں تو اسی طرح یہ چلتی جائیں گے۔ باقی اس کے آگے اگر بکریوں کا دیکھیں، بکریوں میں بھی وہی 3 شرطیں، تو دیکھیں اس میں آگے اگر آپ بکریوں کا دیکھیں تو ان میں بھی وہی 3 شرطیں پائی جائیں، وہ نصاب ہو، جیسے 40 بکریوں پہ کم پہ کوئی بکری زکوٰۃ نہیں ہے، 40 بکریاں ہیں تو ان کی زکوٰۃ ہے، اور یہ قدرتی چراگاہ میں چرتی ہوں، نصاب ہو، سال گزرے، تو یہ بکریوں کے اوپر ہے۔ جیسے ابوبکر کے بارے میں آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بکریوں کے بارے میں جو وہ باہر چرانے جاتے تھے، ان کو چارہ وغیرہ نہ دیتے تھے، 40 سے لے کر 120 تک 1 سال کی بکری، یعنی کہ وہ باہر چراتے تھے اور ان کو خود چارہ وغیرہ نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ قدرتی چراگاہ میں بھی چرتی تھیں، تو ان پہ پھر کیا مسئلہ آئے گا؟ 40 سے لے کر 60 تک، 40 سے لے کر 120 تک ایک ہی بکری ہے، وہ وصول کی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ 39 پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، بکریوں اگر 40 سے کم ہے تو ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 121 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں وصول کی جائیں گی، 200 سے 300 تک 3، تو یہ آگے اسی طرح چلے گا، یہ آگے پھر ہر 100 پہ دینی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر ایک بندے کی 100 بکریاں الگ الگ ہیں، الگ الگ نہ کی جائیں، جیسے 100 بکریاں تو ان کو الگ الگ کریں گے تو 2 بکریاں زکوٰۃ آ جائیں گی، اگر کٹھی رہیں گی تو 1 بکری ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ زیادہ دینے کے لیے الگ الگ نہ کریں، اور بچنے کے لیے اکٹھی نہ کر لیں، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ تو یہ ان میں مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی جیسے ایک ہی چراگاہ میں چر رہی ہوں تو سبھی کا شمار کیا جائے گا، یہ نہیں کہ آپ اس کو جیسے کسی کی 30 ہے، کسی کی 30 ہیں تو وہ اکٹھی چر رہی ہیں تو وہ ان پہ ایک آئے گی بکری زکوٰۃ، تو بندہ الگ الگ کر لے تو زکوٰۃ سے بچ جائے، ہیلا سازی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ زیادہ دینے کے لیے، ٹھیک ہے، بندہ الگ الگ کر لے، کسی ایک ہی جگہ پہ 100 بکری چل رہی ہے تو وہ الگ الگ کر لے، کہ دونوں ایک ایک دیتے ہیں، تو یہ نہ الگ کی جائیں اور نہ ہی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اکٹھی کی جائیں، نہ الگ الگ کی جائیں، تو یہ اس میں مسئلہ ہوتا ہے۔ تو باقی آگے تھوڑا سا اس میں دیکھیں گے، اگر بندے کے پاس نصاب دیکھا جائے چاندی کا، یہ تو بکریوں کا اور اونٹوں کا کلیئر ہو گیا مسئلہ۔ آگے ہم ایک تھوڑا سا ہمیں نقطہ دیکھتے ہیں کہ اگر 200 درہم پر زکوٰۃ آتا ہے، لیکن اس سے کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
اگر 200 درہم پر زکوٰۃ ہے لیکن اس سے کم پہ نہیں ہے، لیکن کوئی دینا چاہتا تو دے سکتا ہے، لیکن اگر اسی طرح ایک ہی چراگاہ میں 40 بکریاں چرتی ہوں تو وہ مساوی طور پر مشترکہ تو اپنے حصے کا حساب سے زکوٰۃ دیں گے، صرف میشیوں میں شرکت کا ثبوت ہے، میشیوں کے علاوہ شرکت کا ثبوت نہیں ہے۔ مثلا جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر 2 آدمیوں کے جانور ایک ساتھ چرتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، تو ایک ساتھ ان کا دودھ ہو، تو جب 3 4 چیزیں پائی جائیں گی تو مجموعی طور پر زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ایک ہی جگہ آدمی کے جانور اکٹھے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، تو پھر ان کو اکٹھے کو ہی شمار کیا جائے گا، یہ نہیں کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے وہ الگ الگ کر لیں یا زکوٰۃ زیادہ بڑھانے کے لیے اکٹھی کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ایک شخص کی 40 بکریاں ہیں، دوسری کی 40 ہیں، تو اکٹھی ہیں، تو اکٹھی کا حساب اس کا ہوگا، لیکن اگر الگ الگ ہیں تو ان کو اکٹھا نہ کر لیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ کہ بندہ زکوٰۃ سے بچ جائے۔ جیسے 40 ہیں کسی کے پاس، 70 بکریاں ہیں، ایک بکری بنتی ہے، تو ایک ہی جگہ پہ چرتی ہیں، 35 ایک کی ہے، 35 ایک کی ہیں، لیکن الگ الگ دونوں کا دیکھیں تو نصاب سے کم ہے، لیکن اگر دونوں کو اکٹھی کیا جائے، ایک جگہ چرتی ہیں، تو زکوٰۃ بنتی ہے ایک بکری، لیکن وہ 35 اپنی الگ کر لے، وہ الگ کر لے، تو دونوں بچ گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح ہیلے سازی اس میں بدل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس میں علماء یہی اصول بتاتے ہیں، اگر ایک ہی چر رہی ہیں تو ان کا اصول اس حساب سے مسئلے کو دیکھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔